بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جزا ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم جو باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے وہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے ستاروں کے کیا نام ہیں، 7 آسمانوں کے قفل اور کنجیاں کیا ہیں، کتنے قسم کے لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے، دسترخوان پر کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے، وہ کون سی مخلوقات ہیں جو بدن مادر میں نہیں رہی، وہ کون ہے کہ جس نے اپنی قوم کو ڈرایا مگر وہ نہ جنوں میں ہے نہ انسانوں میں۔ ناظرین، اس سے قبل کے بات کا آغاز کیا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ جزا ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکیں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم بہتر طور پہ کارکردگی آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ ناظرین اکرام، جابر ابن عبداللہ انصاری سے منقول ہے کہ ایک یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ان ستاروں کے بارے میں بتائیں کہ جن کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا اور وہ سب سجدہ کر رہے تھے، ان کے نام کیا تھے؟ آپ نے فرمایا، اگر میں ان کے نام بتا دوں تو کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام گنوانا شروع کیے۔ آپ نے فرمایا، سنو ان کے نام: جبربان الطارق، الزبال، زول کنفان، کالیس، وساب، عمودان، الفیلک، المصباح، الزروح، زولقرا، الضیاء اور النور ہیں کہ جو افق آسمان پر دیکھے گئے، اور سب نے انہیں سجدہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس قصے کا ذکر بھی کیا۔ ناظرین، طاؤس سے روایت ہے کہ ایک یہودیوں کا گروہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا، جبکہ وہ لوگوں پر ظاہری حاکم تھے۔ پس ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے نبی کے بعد ان لوگوں پر حاکم اور والی ہیں، ہم لوگ آپ کے پاس کچھ سوالات لے کر آئے ہیں، اگر آپ نے ان اشیاء کے بارے میں صحیح جواب دے دیا تو ہم لوگ آپ کی تصدیق اور پیروی کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا، جو تمہارے ذہن میں ہے اس کے متعلق سوال کرو۔ ان لوگوں نے عرض کیا، آپ ہمیں 7 آسمانوں کے قفل اور ان کی کنجیوں کے بارے میں بتائیں، اور ایسی قبر کے بارے میں بتائیں جو اپنے صاحب کے ساتھ چلتی رہی، اور اس جاندار کے بارے میں خبر دیں کہ جس نے اپنی قوم کو ڈرایا حالانکہ نہ وہ قوم جن سے تھا اور نہ وہ انسانوں سے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی سوالات کیے لیکن وہ ہم کسی ویڈیو میں پہلے بتا چکے ہیں۔ حضرت عمر نے سر کو جھکا لیا اور پھر سر اٹھا کر کہا کہ مجھے ان چیزوں کے متعلق علم نہیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تمہیں ان تمام سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ آپ نے ایک شخص کو بھیجا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کو بلا کے لاؤ۔ جب آپ تشریف لائے تو حضرت عمر نے کہا، اے ابو الحسن، یہودیوں کا ایک وفد آیا ہے جس نے چند چیزوں کے متعلق سوال کیے ہیں، اور ان کا یہ وعدہ ہے کہ اگر آپ ان کو جوابات دے دیں گے تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، اے گروہ یہود، اپنے سوالات پیش کرو۔ انہوں نے اپنے سوالات پیش کیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، ان چیزوں کے علاوہ بھی تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا کہ جی نہیں، ہم اس کے سوا کچھ نہیں پوچھنا چاہتے۔ پس امام علیہ السلام نے فرمایا، آسمانوں کے قفل اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور ان کی کنجی لا الہ الا اللہ کا قول ہے، اور وہ قبر جو اپنے صاحب کے ساتھ چلتی رہتی ہے وہ مچھلی ہے جو جناب یونس کو اپنے پیٹ میں لے کر 7 سمندر میں سفر کرتی رہی، اور وہ جاندار جس نے اپنی قوم کو ڈرایا جو کہ نہ جنوں میں سے تھا نہ انسانوں میں سے، تو وہ جناب سلیمان ابن داؤد کی چونٹی تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ 12 لوگوں کو سلام نہ کرو: یہودی کو، نصرانی کو، مجوسی کو، بت پرست کو،
اور ان لوگوں کو جو ایسے دسترخوان پر بیٹھیں جہاں شراب پی جاتی ہو، شطرنج کھیلنے والے لوگوں کو، مخنث کو، اور اس شاعر کو جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتا ہو، اور اس نمازی کو کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو، کیونکہ سلام کرنا مستحب ہے اور جواب دینا واجب ہے، اور سود خور کو، اور جو شخص بیت الخلاء میں بیٹھا ہو اسے سلام کرنا مناسب نہیں، اور وہ شخص جو حمام میں ہو، اور وہ شخص جو اعلانیہ فسق و فجور کا ارتکاب کرے۔ امام حسن ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، دسترخوان پر 12 چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ان کی معرفت حاصل۔ 4 ان میں سے واجب، 4 مستحب اور 4 کا تعلق ادب سے ہے۔ بس واجب یہ ہے معرفت ہو، رضا ہو، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور شکر خدا بجا لائے، اور مستحب ہے کھانے سے پہلے وضو کرنا، بائیں جانب بیٹھنا، 3 انگلیوں سے کھانا اور انگلیوں کو چاٹنا۔ اور ادب سے تعلق رکھنے والی باتیں یہ ہیں، جتنا مناسب ہو اتنا کھانا، لقمہ چھوٹا لینا، خوب چبانا اور لوگوں کی طرف کم دیکھنا۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہم نے چند ایک گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کی، یقیناً یہ آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گی۔ ناظرین اکرام، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔